سعدی فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں کل کچھ کروں گا اس کا کل کبھی نہیں۔ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھیڑوں کے ایک ریوڑ کے ساتھ شیر کے بچے کو رہتا ہوا دیکھا۔ روبن شرما ایک دن کچھ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ جو شخص اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے وہی شاندار زندگی گزارتا ہے۔ ہم دراصل ساری زندگی ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جب حالات ٹھیک ہوں گے، جب حالات سازگار ہوں گے، جب وقت بہتر ہوگا، جب ہماری صلاحیتیں بہتر ہوں گی، تب ہم اپنی صلاحیتوں کا اظہار شروع کر دیں گے، اور اسی طرح ہم اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ابھی وہ وقت ہے، ابھی سے فیصلہ کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے ان کا اظہار ابھی سے شروع کر دیں۔ چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور آپ بھی شاندار زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھیڑوں کے ایک ریوڑ کے ساتھ شیر کے بچے کو رہتا ہوا دیکھا، اور اس کی عادتیں بالکل ان بھیڑوں کی طرح کی تھی، یعنی جس طرح کی عادات ان بھیڑوں کی تھی ویسی عادات ان شیر کے بچے کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن بھیڑیں جنگل میں چر رہی تھیں کہ شیروں کا ایک جھنڈ آیا اور ان میں سے ایک شیر نے ایک بھیڑ کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ جس وقت شیر کے اس بچے نے یہ عمل دیکھا تو اس کے اندر کا شیر جاگ اٹھا۔ ناظرین، حضرت جلال الدین رومی کے اس فرمان سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر کامیاب لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اگر آپ شاندار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جو شاندار زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو کامیاب بزنس کر رہے ہیں، اور اگر آپ فلاح بزنس کرنا چاہتے ہیں، بزنس میں ناکام ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ان لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں کہ جو ناکام ہو چکے ہیں اپنے کاروبار میں۔ یعنی صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ اگر آپ کامیاب لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ ناکام لوگوں میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، وہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ آپ کا حوصلہ اور آپ کی ہمت کو توڑ دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، اس کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کہیں گے آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، آخر کار آپ کو مزدوری ہی کرنی پڑے گی کیونکہ اس ملک میں جابز نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں مجھے پنجابی کی ایک مثال یاد آئی۔ پنجابی چ کہندے نے کہ اگر بندہ نشیاں نال بہنا شروع کر دے، جڑے نشہ کردے نے، بھنگ پیندے نے، چرس پیندے نے، بوٹی پیندے نے، انہاں لوکاں نال بہنا اٹھنا شروع کر دے، بندہ اگر نشہ نہ بھی کرے بندے دی شکل انہاں نشیاں ورگی ضرور ہو جاندی۔ اور اگر بندہ 5 وقت دے نمازیاں نال بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے، جڑے 5 وقت دے نمازی نے، تے بندہ ایک دن ضرور 5 وقت دا نمازی بن جاتا ہے۔ تو صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اگر ناکام ہونا چاہتے ہیں تو ناکام لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور دوسرا سبق جو حضرت جلال الدین رومی کے اس فرمان سے ملتا وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ شیر جب پہلے ان بھیڑوں کے ساتھ رہتا تھا وہ شیر کا بچہ تھا، لیکن اسے اس بات کا ادراک نہیں تھا، اس بات کا علم نہیں تھا۔ جس وقت اس نے شیر کو ایک بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے دیکھا تو اس کی اندر کا شیر جاگ اٹھا۔ تو آپ کے اندر بھی ایک شیر موجود ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو جگائیں، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں۔ جب آپ خود کو جانیں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا، تو خود کو ضرور پہچانیں۔ مشہور زمانہ ٹرینر روبن شرما ایک دن کچھ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی ہی کمال کی بات ہے، اس کو توجہ سے سننا ہے۔
روبن شرما کچھ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے تھے، تو دوران ٹریننگ انہوں نے شرکاء میں ایک ایک سیب تقسیم کیا اور انہیں آدھے گھنٹے کا وقت دیا کہ تم نے اس سیب کو آدھے گھنٹے میں کھانا ہے۔ ہر ایک کے پاس ایک ایک سیب تھا اور اس کے پاس آدھے گھنٹے کا وقت تھا۔ جس وقت شرکاء نے یہ سنا کہ آدھے گھنٹے کا وقت ہے تو انہوں نے بڑی ہی تیزی کے ساتھ سیب کھانا شروع کر دیا۔ ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ میں پہلے سیب کو ختم کروں گا۔ حال میں ہلچل مچ گئی، شور برپا ہو گیا۔ جب آدھے گھنٹے کی مشق ختم ہوئی تو روبن شرما نے دوبارہ ان شرکاء میں ایک ایک سیب تقسیم کیا اور کہا کہ اس سیب کو تم نے یوں کھانا ہے کہ جیسے یہ تمہاری زندگی کا آخری سیب ہو۔ اس سیب کو اپنی زندگی کا آخری سیب سمجھ کے کھانا۔ جس وقت لوگوں نے یہ بات سنی، پھر ان کے پاس وقت کی قید بھی نہیں تھی، انہوں نے بڑے ہی اطمینان سے، بڑے ہی سکون سے سیب کو کھانا شروع کر دیا۔ جب یہ دوبارہ مشق ختم ہوئی، روبن شرما نے کہا یہ لمحہ جو تم گزار رہے ہو یہ بھی تمہاری زندگی کا آخری سیب ہے۔ یہ وقت جو تم گزار رہے ہو یہ وقت بھی تمہاری زندگی کا آخری سیب ہے۔ یہ دن جو تم گزار رہے ہو یہ دن بھی تمہاری زندگی کا آخری سیب ہے۔ روبن شرما نے کہا ہم اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی کے لمحات کی، اپنی زندگی کے دنوں کی قدر نہیں کرتے، اس لیے ہم اپنی زندگی سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ تو ناظرین، آج سے اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کرنا سیکھیں، اپنی زندگی کے ہر لمحے کی قدر سیکھیں، کیونکہ آپ دنیا کے کیلنڈر پہ جتنا بھی جادو کر لیں، ایک دن جو آپ کا گزر چکا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ اپنے دن کو ویلکم کریں، خوش آمدید کہیں اور اپنے دن کا آغاز کسی اچھے کام سے کریں، چاہے آپ کو اپنا بستر ہی خود سیدھا کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کریں، انہیں ضائع مت کریں۔ جس وقت بھی آپ اپنی زندگی کے کسی لمحے کو ضائع کرنے لگیں تو روبن شرما کے اس سیب کی مثال کو یاد کریں، یقیناً آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ ناظرین، ذرا تصور کی دنیا میں آئیں اور سوچیں کہ آج سے 100 سال پہلے کیا ہمارا وجود تھا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا ہمارے والدین کا وجود تھا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ اور آج سے 100 سال بعد کیا ہوگا؟ کیا ہمارا وجود ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہڈیاں بھی رل چکی ہوں گی، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ نہ ہو کہ تب ہم یہ محسوس کر رہے ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، ہم اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکے۔ تو آج وقت ہے اپنی زندگی کو جینا سیکھیں، اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنے لمحات کی قدر کریں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں کل کچھ کروں گا، اس کا کل کبھی نہیں آتا۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کریں۔ آپ کو اللہ پاک نے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے ان کا اظہار آج سے شروع کریں، چند سال بعد آپ کی زندگی بھی شاندار ہو جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔